حاضرین محترم، اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں یا تعلیم حاصل کرتے ہیں یا ڈاکٹر بنتے ہیں یا انجینئر بنتے ہیں، تو اگر آپ اس نیت سے کمائیں گے، اس نیت سے کاروبار کریں گے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کروں گا، والدین کے حقوق پورے کروں گا، تو آپ کے یہ کمانا بھی عبادت بن جائے گا، آپ کا کاروبار کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ دیکھیے، جب تک آپ سوئیں گے نہیں، آپ کی صحت برقرار نہیں رہے گی، آپ تندرست نہیں رہیں گے۔ آپ اگر اس نیت کے ساتھ سوئیں گے، صبح اٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا، قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، نماز فجر ادا کروں گا، تو پھر آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے گا، آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو حاضرین محترم، یہی بات ہے جس کو لوگوں نے سمجھا نہیں اور دین کو الگ اور دنیا کو الگ قرار دے دیا، حالانکہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہمارا ہر کام عبادت بن جائے گا۔ ہمارا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، پھر سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، چلنا بھی عبادت ہے، پینا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے۔ اگر ہم تمام کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں تو پھر ہر کام جو اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ دیکھیے، مثال پیش کرتا ہوں، ایک شخص ہے، وہ بازار سے کپڑا خریدتا ہے، اب اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ کپڑا پہنوں گا تو اس سے میری زیب و زینت ہوگی، آرائش ہوگی، میں خوبصورت لگوں گا، دو لوگ دیکھیں گے، کہیں گے بڑے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لوگ میری عزت کریں گے، میرا وقار ہوگا، اس نیت سے کپڑے خریدتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو اس نیت سے کپڑے خریدتا ہے کہ میں یہ کپڑے پہن کر نماز پڑھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، سنت کے مطابق میرا لباس ہونا چاہیے۔ تو حاضرین محترم، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس کا کپڑے خریدنا بھی عبادت بن جائے گا اور اسے ان کپڑوں کا اتنا ثواب ملے گا جتنا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حاضرین محترم، اب آپ دیکھیے کہ پہلے شخص نے بھی کپڑے خریدے اور پہنے، اسی قسم کے کپڑے دوسرے شخص نے بھی خریدے اور پہنے، اب زیب و زینت اس کی بھی ہوگی، اس کی بھی ہوگی، عزت اور وقار اس کا بھی ہوگا، اس کا بھی ہوگا، اور خوبصورتی اس کی بھی ہوگی، اس کی بھی ہوگی، مگر جس نے نیت یہ کر لی کہ دنیا کی طرف اپنی نیت کر لی کہ میری زیب و زینت ہوگی، لوگ میری عزت کریں گے، تو علماء کرام فرماتے ہیں اسے اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور جس نے اپنی نیت کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا، اللہ کی رضا کی طرف پھیر دیا، اس کا وہ کام عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو نکاح کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں عیش کروں گا، جنسی خواہشات کی تکمیل کروں گا، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا وہ نکاح کرنا، اسے بھی اس کا کوئی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب ایک شخص ہے وہ اس نیت سے نکاح کرتا ہے تاکہ میرے رب کا حکم ہے، میرے پیارے نبی کی سنت ہے، اور میں اس لیے نکاح کرتا ہوں تاکہ گناہوں سے بچا رہوں، تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کا وہ نکاح کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ حاضرین محترم، میری ان باتوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ جو کام بھی کریں اس کام کا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دیں تو وہ کام عبادت بن جائے گا۔ ایک شخص نے مکان بنایا، اس میں روشن دان رکھا تاکہ اس سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی۔ ایک بزرگ نے پوچھا کہ تم نے یہ روشن دان کس لیے رکھا؟ اس نے کہا میں نے یہ روشن دان اس لیے رکھا ہے تاکہ اس سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی۔ بزرگ نے کہا کہ افسوس ہے تجھ پر، اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ میں اس سے آذان کی آواز سنوں گا، اس سے آذان کی آواز سنوں گا، تو یہ روشنی رک نہ جاتی، ہوا رک نہ جاتی، اس سے روشنی بھی آتی، ہوا بھی آتی۔ اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس سے میں آذان کی آواز سنوں گا تو تمہارے یہ مکان بنانا بھی عبادت بن جاتا، یہ روشن دان رکھنا بھی عبادت بن جاتا۔ حاضرین محترم، اگر ہماری نیتیں درست ہو جائیں اور ہر کام جو کام بھی کریں وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں تو ہمارا ہر کام جو ہے وہ عبادت بن جائے گا۔ پھر ہمارا سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، پینا بھی عبادت ہے، کھیتی باڑی کرنا بھی عبادت ہے، کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو حاضرین محترم، یہ عبادت کا مختصر فلسفہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی، اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔